बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हर किस्म की लाल, सफ़ेद, काली मट्टी जमा करके एक मुट्ठी मट्टी की लाएं। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब मट्टी लाई गई तो इस पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बारिश फरमाई और इस मट्टी के खमीर से फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। 40 बरस तक वो पुतला बेजान पड़ा रहा। फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम का सितारा रोशन हो और आदम की औलाद का दर्जा पूरी दुनिया में बुलंद हो तो रूह को हुक्म हुआ कि आदम के जिस्म में दाखिल हो। फिर रूह सर के ज़रिए से जिस्म में दाखिल हुई और जिस जिस जगह रूह दाखिल होती गई पत्थर बना जिस्म मांस और हड्डी में बदलता गया। जब रूह सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। शायद इसी वजह से कुरान मजीद में फरमाया गया कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। फिर उसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इल्हाम हुआ और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह की है। उसी करीम और रहीम रब ने अपनी रहमत से फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये अल्लाह की रहमत का पहला जलवा था। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता जन्नत से खूबसूरत सजा हुआ लिबास लेकर हाजिर हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया और इज़्ज़त के साथ उन्हें तख्त पर बिठाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्ते आपस में कहते थे कि अल्लाह खाक से पैदा करके जिस भी हस्ती को खिलाफत अता करेगा वो अल्लाह के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ न होगा और गैब के जानने वाले के दरबार में हम जो दिन रात रहते हैं हमें उम्मीद है कि हमारा इल्म उससे कहीं ज़्यादा होगा। फिर हक़ ताला शानहू ने तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते जवाब न दे सके और अपनी गलती तस्लीम करते हुए बोले, ऐ रब, पाक है तेरी ज़ात, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमारे परवरदिगार ने हमें सिखाया और ऐ हमारे परवरदिगार, तुझसे बढ़कर कौन जानने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बताए। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ खड़े थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ इसलिए कि मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। इब्लीस के इस इनकार से उस पर लानत पड़ी और वो मलून ठहरा और उसे फरिश्तों से अलग कर दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में खुद को तन्हा महसूस करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत में आया कि कोई उनका साथी हो। इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा तारी हुआ और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जागे तो हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाईं तरफ देखा तो पूछा कि तुम कौन हो। हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं औरत हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर बहुत खुश हुए। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाना चाहा तो फरिश्तों ने कहा, ए आदम, ज़रा ठहरिए, पहले आप इनका मेहर अदा कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनका मेहर क्या है तो फरिश्तों ने कहा कि आप हमारे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले दरूद पढ़ें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा। फिर अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों और आसमान के फरिश्तों की मौजूदगी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। फिर दोनों को हुक्म हुआ कि तुम इसी बहिश्त में रहो, जो चाहे खाओ मगर उस पेड़ की तरफ मत जाना। कहा जाता है कि वो गंदुम का था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और वह जन्नत से निकाल दिया गया था। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इब्लीस की दुश्मनी हो गई और वो हर वक्त ये सोचता रहता कि किसी न किसी तरह वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दे। इस मकसद के लिए वो पहले मोर के पास गया।
ابلیس نے پہلے مور کے ساتھ دوستی کی اور پھر ابلیس مور سے کہنے لگا کہ میری تم سے یہ درخواست ہے کہ تم مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں لے جاؤ تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور کہا کہ یہ بات جا کر سانپ سے بولو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ جب ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تو سانپ ابلیس کو منہ میں بٹھا کر بہشت میں لے گیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو نہ پہچانا اور شیطان سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مجھے تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے۔ تم بھی ایک نہ ایک دن اس بہشت سے نکال دیے جاؤ گے۔ یہ بہشت کی نعمتیں تم سے ایک نہ ایک دن چھین لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں کو ابلیس نے خوب بہکانے کی کوشش کی۔ پھر کہنے لگا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہیں ایک پیڑ کا بتاؤں، اگر تم اس پیڑ کا پھل کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا پھل ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہی پیڑ جس کے کھانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اس کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ابلیس حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا اور سانپ نے ابلیس کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ ابلیس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے لیے اللہ سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ، ہم تمام عمر اس بہشت کی نعمتوں میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرمانبردار اولاد جنت میں جائے گی اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی۔ اگر سب کو ہی جنت میں رکھنا ہوتا تو جہنم کیسے بھرتی اور اعمال کا حساب و کتاب کیسے ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت سے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء کرام کے مطابق حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں کا پھل کھا لیا اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گیہوں کا پھل کھا لیا۔ ابھی گیہوں پوری طرح ان کے پیٹ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کے جنتی لباس جسم سے اتر گئے اور وہ اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ غلطی ابلیس کے بہکانے اور سانپ کے گواہی دینے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ یہ بہشت کے رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس جیسا کوئی جانور بھی جنت میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا اور دھول مٹی کو اس کا کھانا پینا بنا دیا، اور پیٹ کے بل زمین پر رینگنا اس کا مقدر بن گیا، اور سزا کے طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا گیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل تبدیل ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ تم سب کے سب جنت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر اترے اور سزا کے طور پر سب کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی سری لنکا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدہ میں اتارا گیا، شیطان کو سیستان، سانپ کو اصفہان اور مور کو کابل میں اتارا گیا۔ پھر ابلیس اور آدم کی اولاد میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک یہ دشمنی باقی رہے گی۔ پھر زمین پر اترنے کے بعد 40 روز تک حضرت آدم علیہ السلام نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جدائی میں تڑپتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 برس تک اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے اور روتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ کلمات اتارے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما۔ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سن کر بہت خوش ہوئے
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے رکھے، جس سے ان کے قلب کو اطمینان اور راحت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے عادت رکھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا دل جو گناہوں سے سیاہ ہوتا جا رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ ناظرین، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے، کعبہ میں ایک طرف نصب کر دیا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دوران فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش میں تھیں، اور وہ بھی انہیں تلاش کرتی کرتی عرفات کے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ہی ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کی پہچان کرائی، اور یوں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا سے سرندیب کی طرف آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، 2 بیل بھیجے اور کھیتی باڑی کرنا سکھایا۔ پھر دونوں ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا محنت مشقت سے روٹی کمانے لگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں مل کر رہنے لگے، اور دونوں سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ تکبر کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً اللہ سے توبہ کی، اور اس وقت تک توبہ کرتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔